الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 77 تفسیر خزائن العرفان پارٹ 2، پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 21 کے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ، یکسوئی، ذوق و شوق کے ساتھ سماعت کیجیے اور ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ و حسن عمل کی توفیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرماتا۔ ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے توبہ قبول فرما کر، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور منزلت والے ہیں دین میں، اور گنجائش والے ہیں ثروت و مال میں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ مصطح کے ساتھ سلوک نہ کریں گے، اور وہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، نادار تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، آپ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المؤمنین پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی تھی، اس لیے آپ نے یہ قسم کھائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے، اور میں مصطح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے۔ مسئلہ، اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس سے آپ کی علو شان و مرتبت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل فرمایا، اور بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان عورتوں کو، جو بدکاری اور فجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا، اور پارسا ایمان والیوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اوصاف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام ایماندار پارسا عورتیں مراد ہیں۔ ان کے عیب لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے حق میں ہے۔ جس دن یعنی روز قیامت ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں،
زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہریں لگائے جانے سے قبل ہوگا، اور اس کے بعد منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضاء بولنے لگیں گے، اور دنیا میں جو عمل کیے تھے ان کی خبر دیں گے، جیسے کہ آگے ارشاد ہے۔ اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے، یعنی موجود ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ فائدہ: قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی تغلیظ و تشدید اور تکرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعت منزلت ظاہر ہوتی ہے۔ گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، یعنی خبیث کے لیے خبیث لائق ہے، خبیثہ عورت خبیث مرد کے لیے، اور خبیث مرد خبیثہ عورت کے لیے، اور خبیث آدمی خبیث باتوں کے درپے ہوتے ہیں، اور خبیث باتیں خبیث آدمی کا وتیرہ ہوتی ہیں، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے، وہ یعنی پاک مرد اور عورتیں جن میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان ہیں، پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ تہمت لگانے والے خبیث کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی ستھروں اور ستھریوں کے لیے جنت میں۔ اس آیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت خصائص عطا فرمائے جو آپ کے لیے قابل فخر ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جبریل امین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں ایک حریر یعنی ریشمی کپڑے پر آپ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کمواری سے نکاح نہ فرمایا، اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں اور آپ کی نوبت کے دن ہوئی، اور آپ ہی کا حجرہ شریفہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آرام گاہ اور آپ کا روضہ طاہرہ ہوا، اور یہ کہ بعض اوقات ایسی حالت میں حضور پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت صدیقہ آپ کے ساتھ آپ کے لحاف میں ہوتیں، اور یہ کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، اور یہ کہ آپ پاک پیدا کی گئیں اور آپ سے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔ مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے یا کھنکارے، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ مسئلہ: غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو اول سلام کرے پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت چاہے، اس طرح کہ کہے السلام علیکم
کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو۔ حضرت عبداللہ کی قرأت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی قرأت یوں ہے، حتیٰ تسلموا علی اہلہا وتستأذنوا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے اجازت چاہے پھر سلام کرے۔ مسئلہ، اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ مسئلہ، حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو، پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، کیونکہ ملک غیر میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضا ضروری ہے۔ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، اور اجازت طلب کرنے میں اصرار و الحاح یعنی تکرار نہ کرو۔ مسئلہ، کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا، ان کو زور سے پکارنا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، مثل سرائے اور مسافر خانے وغیرہ کی، کہ اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں۔ شان نزول، یہ آیت ان صحاب کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت استئذان یعنی اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کی راہ میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ مسائل، مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت یعنی چھپانے کی جگہ ہے، اس کا دیکھنا جائز نہیں، اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندی کا بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کو دیکھنا بھی جائز نہیں، اور حرہ اجنبیہ کے تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے، مگر بحالت ضرورت قاضی و گواہ کو اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے، اور اگر کسی عورت کے ذریعہ سے حال معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے، اور طبیب کو موضع مرض کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ مسئلہ، امرد لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زنا و حرام سے بچیں، یا یہ معنی ہے کہ اپنی شرمگاہوں اور ان کے لواحق یعنی تمام بدنیں عورت کو چھپائیں اور پردہ کا اہتمام رکھیں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المومنین سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں۔ اسی وقت ابن ام مکتوم آئے، حضور نے اس ازواج کو پردہ کا حکم فرمایا، انہوں نے عرض کیا وہ تو نابینا ہیں، فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ اظہر یعنی زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ حکم نماز کا ہے، نہ نظر کا، کیونکہ حرہ یعنی آزاد عورت کا تمام بدن عورت ہے، شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے اس کے کسی حصہ کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں، اور معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قدر ضرورت جائز ہے۔
مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ اور انہی کے حکم میں دادا پردادا وغیرہ تمام اصول، یا شوہروں کے باپ کہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں، یا اپنے بیٹے اور انہی کے حکم میں ہے ان کی اولاد، یا شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی محرم ہو گئے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے، اور انہی کے حکم میں ہے چچا ماموں وغیرہ تمام محارم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ مسئلہ: عورت اپنے غلام سے بھی مثل اجنبی کے پردہ کرے، یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں، اور غلام ان کے حکم میں نہیں، اس کو اپنی مالکہ کے مواضع زینت کو دیکھنا جائز نہیں، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور ہوں صالح۔ مسئلہ: ائمہ حنفیہ کے نزدیک خصی اور عنین حرمت نظر میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔ مسئلہ: اسی طرح قبیح الافعال مخنث بھی پردہ کیا جائے، جیسا کہ حدیث مسلم سے ثابت ہے۔ یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ ابھی نادان نابالغ ہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار۔ یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ مسئلہ: اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، خواہ مرد یا عورت، کنوارے یا غیر کنوارے، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔ اس غنا سے مراد یا قناعت ہے کہ وہ بہترین غنا ہے جو قناعت کرنے والے کو تردد سے بے نیاز کر دیتا ہے، یا کفایت کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، یا زوج و زوجہ کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا، یا فراخی ببرکت نکاح جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اور چاہیے کہ بچے رہیں حرام کاری سے وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، جنہیں مہر و نفقہ میسر نہیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں مقدور والا کر دے اپنے فضل سے اور مہر و نفقہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نکاح کی قدرت رکھے وہ نکاح کرے، کہ نکاح پارسائی و پاک بازی کا معین یعنی مددگار ہے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ یہ شہوتوں کے توڑنے والے ہیں۔ اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو کہ وہ اس قدر مال ادا کر کے آزاد ہو جائیں، اور اس طرح کی آزادی کو کتابت کہتے ہیں، اور آیت میں اس کا امر استحباب کے لیے ہے،
اور یہ استحباب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے جو اس کے بعد ہی آیت میں مذکور ہے۔ شان نزول: حویتب بن عبد العزیٰ کے غلام صبیح نے اپنے مولا سے یعنی اپنے آقا سے کتابت کی درخواست کی، مولا نے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو حویتب نے اس کو 100 دینار پر مکاتب کر دیا اور ان میں سے 20 اس کو بخش دیے، باقی اس نے ادا کر دیے۔ اگر ان میں کچھ بھلائی جانو، بھلائی سے مراد امانت و دیانت اور کمائی پر قدرت رکھنا ہے کہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد ہو سکے اور مولا کو مال دے کر آزادی حاصل کرنے کے لیے بھیک نہ مانگتا پھرے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو مکاتب کرنے سے انکار فرما دیا جو سوائے بھیک کے کوئی ذریعہ کسب کا نہ رکھتا تھا، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا۔ مسلمانوں کو ارشاد ہے کہ وہ مکاتب غلاموں کو زکوٰۃ وغیرہ دے کر مدد کریں جس سے وہ بدلے کتابت دے کر اپنی گردن چھڑا سکیں اور آزاد ہو سکیں، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو، یعنی طمع مال میں اندھے ہو کر کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کریں۔ شان نزول: یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے حق میں نازل ہوئی جو مال حاصل کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا۔ ان کنیزوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا مہربان ہے، اور وبال گناہ مجبور کرنے والے پر۔ اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں جنہوں نے حلال و حرام، حدود و احکام سب کو واضح کر دیا، اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔ سبحان اللہ۔ یہ رکوع نمبر جو ہے نا جی 10 ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک، آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک، 28 29 30 31 32 33 34، یہ تقریباً 8 آیات ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ عرض کرنے لگا تھا کہ براہ کرم اس رکوع کو کم از کم 3 بار آپ سماعت کریں، اس کو ہو سکے تو 3 بار پڑھیں بھی ساتھ میں۔ بہت اہم، بہت ضروری، اور یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بالکل ہی روزمرہ کی باتیں ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ حیا کے حوالے سے بہترین کمال کا درس ہے، اور ہم سب مسلمانوں کے یہ اوصاف ہونے چاہیے شرم و حیا والے۔ تو کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے، کیسی اجازت لینی ہے، نگاہوں کی کیسی حفاظت کرنی ہے، اور خود کو گناہوں سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 35 کے ترجمہ کنز الایمان سے مزید انشاءاللہ تعالی ایک رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ نور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا ہادی ہے، تو اہل سماوات و ارض اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا
معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا منور فرمانے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ملائکہ سے اور زمین کو انبیاء سے منور کیا۔ آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی، اللہ کے نور سے یا تو قلب مومن کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا اور راہ یاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی اس نور کی مثال جو اس نے مومن کو عطا فرمایا، بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات افضل موجودات حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے۔ یہ درخت نہایت کثیر البرکت ہے کیونکہ اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں نہایت صاف و پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سر میں بھی لگایا جاتا ہے، سالن اور نان خورش یعنی گوشت مچھلی وغیرہ کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں، اور درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے جو نہ پورب یعنی مشرق کا، نہ پچھم یعنی مغرب کا، بلکہ وسط کا ہے کہ نہ اسے گرمی سے ضرر پہنچے نہ سردی سے، اور وہ نہایت اجود و اعلیٰ ہے، اور اس کے پھل غایت اعتدال میں۔ قریب ہے کہ اس کا تیل اپنی صفا اور لطافت کے باعث خود بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اس تمثیل کے معنی میں اہل علم کے کئی قول ہیں۔ ایک یہ کہ نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت غایت ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصفا زیتون سے روشن ہو کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمثیل نور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعب احبار سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی، روشن دان یعنی تاک تو حضور کا سینہ شریف ہے، اور فانوس قلب مبارک اور چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی و اضاءت اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس قلب اطہر، اور چراغ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی نہ نصرانی، ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے، وہ شجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نور قلب ابراہیم پر نور محمدی نور پر نور ہے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ روشن دان و فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور چراغ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکثر انبیاء آپ کی نسل سے ہیں۔ اور شرقی و غربی نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، کیونکہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور نصارہ مشرق کی طرف۔ قریب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات نزول وحی سے قبل ہی خلق پر ظاہر ہو جائیں۔ نور پر نور یہ کہ نبی ہیں، نسل نبی سے نور محمدی ہے نور ابراہیمی پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اقوال ہیں۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے
اور ان کی تعظیم و تطہیر لازم کی۔ مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مسجدیں بیت اللہ ہیں زمین میں، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ تسبیح سے مراد نمازیں ہیں، صبح کی تسبیح سے فجر اور شام سے ظہر، عصر اور مغرب و عشاء مراد ہیں۔ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر قلبی و لسانی اور اوقات نماز پر مسجدوں کی حاضری سے اور نماز برپا رکھنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، تو فرمایا کہ آیت رجال اللہ تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے، اور زکوٰۃ دینے سے اس کے وقت پر ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدت خوف و اضطراب سے الٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ باہر نکلے نہ نیچے اترے، اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، یا یہ معنی ہے کہ کفار کے دل کفر و شک سے ایمان و یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ تو اس دن کا بیان ہے۔ آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فرما بردار بندے جو ذکر و طاعت میں نہایت مستعد رہتے ہیں اور عبادت کی ادا میں سرگرم رہتے ہیں، باوجود اس حسن عمل کے اس روز سے خائف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے، ان کے سب سے بہتر کام کر اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔ اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، یعنی پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا، جب عرصات قیامت یعنی قیامت کے دن میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا بلکہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوگا، اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا اندوہ و غم اس پیاس سے بدرجہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ یا اعمال کفار کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں، سمندروں کی گہرائی میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا، اس پر ایک اور اندھیرا موجوں کے تراکم یعنی اکٹھا ہونے کا، اس پر اور اندھیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا۔ ان اندھیریوں کی شدت کا یہ عالم کہ جو اس میں ہو وہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دیتا معلوم نہ ہو، باوجود کہ اپنا ہاتھ نہایت قریب اور اپنے جسم کا جزو ہے، جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ ایسا ہی حال ہے کافر کا کہ وہ اعتقاد باطل اور قول ناحق اور عمل قبیح کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو، اور موجوں سے جہل و شک و حیرت کو جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور بادلوں سے مہر کو جو ان کے دلوں پر ہے، تشبیہ دی گئی۔ اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ راہ یاب وہی ہوتا ہے جس کو وہ راہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔